ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں زینبیہ چینل کا خصوصی پروگرام میزبانی خدا لے کر۔ میزبانی خدا پروگرام زینبیہ چینل کے ذریعے براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں بھی زینبیہ چینل آ رہا ہے آپ اپنے ٹیلی ویژن کو آن کیجئے اور ابھی زینبیہ چینل کا یہ خصوصی پروگرام دیکھیے۔ اگر کسی کے یہاں زینبیہ چینل نہیں آ رہا ہے تو یہ پروگرام ہمارا یوٹیوب پہ بھی براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنا موبائل اٹھائیے، یوٹیوب پہ جائیے، زینبیہ چینل لائیو آپ کلک کیجئے، فوراً آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ آپ اپنے سوالات براہ راست پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے مسائل کے حل کے لیے حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آئیے ہم آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے مولانا کا زینبیہ اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم چینل کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کر کے آپ مسلسل ہمیں وقت دے رہے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ شکر ہے خدا کا، اس نے توفیق دیا اور بس یہی دعا ہے کہ ہم سب سے قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ حضور ایک کال آ گئی، اگر اجازت ہو تو بسم اللہ۔ ہلو 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 جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ دوبارہ کال کریں گے تو شاید ہم آپ کی آواز سن سکیں۔ ناظرین، پروگرام کی ابتدا ہمیشہ یومیہ دعا سے ہوتی ہے اور آج چھٹی ماہ مبارک رمضان ہے۔ آج کی دعا مولانا آپ کے سامنے پڑھیں گے اور دعا پڑھنے کے بعد مولانا اس کی تشریح کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے، اسے آپ ضرور سنیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی کال ریسیو کریں گے اور پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ لیکن جب تک مولانا دعا پڑھ رہے ہیں اور اس کی وضاحت کر رہے ہیں اسے آپ ضرور سنیے، یہ بھی ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ حضور بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ پہلے ایک کال لے لیجئے پھر یہ دعا کو شروع کرتے ہیں۔ ہلو ہلو جی علیکم السلام۔ مولانا ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے چھوٹا ہے تو وہ ہم نے رکھا ہوگا، لیکن ایک دن بیٹا آپ کے یہاں ٹیلی ویژن چل رہا ہے، اس کو بند کیجئے پھر سوال پوچھیے آپ۔ بند کر دیا جی اب پوچھیے۔ ٹھیک ہے، 4 روزے آپ کے قضا تھے، آپ نے 3 رکھا، 1 روزہ 5 روزے تھے، 4 رکھا، 1 کھلوا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے بہتر ہے۔ مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بیٹا، خدا حافظ۔ ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال ہے آپ کو پوچھنا تھا جی یہ بتایا تھا کہ روزے کو لے کرنے کے بعد روزہ نہیں سکتا ہے، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے مطلب ان کو پرابلم ہے، جو ان کو مائگریٹ 10 میں لگتی ہے یا 10 بجے سے شروع ہوتا ہے لگتی ہے، تو اس وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو کیا کریں؟ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو کیا کریں؟ جی اگر کوئی روزہ رکھنے کی مطلب جیسے طاقت کتنی ہوتی ہے تو اس میں تو باؤنڈیشن ہے، لیکن اس میں باؤنڈیشن ہے تو روزہ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر نیت کر لیں گے تو روزہ توڑنا بہت گناہ ہے۔
نہیں، جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان پر روزہ واجب ہے، جی واجب روزہ ہے، روزہ رکھنا چاہتے ہیں واجب ہے جی، پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ رکھنا چاہتے ہیں تو کیا رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ جیسے ہمارے شہری کے سوالیا کبھی جی ہماری چلیے کہ 10 بجے 11 بجے تب تک ان کے مائگرین کے ساتھ غلط بہت زیادہ ہونے لگے گی اور پھر یہ شروع ہو جائیں گے، یہ ہے ہی مطلب کبھی بھی کسی چیز اگر کچھ نہ کھائے 10 بجے تک جی 9 بجے تو بس پانی ہونا شروع ہو جائے گی، شروع ہو جائے گا 9 بجے تک. اچھا ٹھیک ہے، یہ روزانہ ہوتا ہے؟ روز ہوتا ہے جی جی. جیسے کوئی اس میں کسی ڈیٹ پہ گئے بہت زیادہ نہیں آپ کو ہوا تب بھی یہ پرابلم ہو جائے گی، آپ کو بھی پرابلم ہے. بالکل بالکل، آپ سمجھ گئے آپ کا سوال انشاءاللہ. آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ لکھنؤ سے. ٹھیک ہے مولانا، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم، خدا حافظ. وعلیکم السلام. حضور کالز جی بالکل آتے رہیں گے، لہٰذا دعا کو پہلے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی دعا ہے اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک. خدایا اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے خار نہ کر. یہ جو جملہ ہے جو دعا میں ہم سے کہا گیا ہے، یعنی ہم دعا کر رہے ہیں، معصوم نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ خدایا گناہوں کی وجہ سے مجھے خار نہ کر. تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو خاری آتی ہے. ذلت و خاری خدا کی جانب سے معین نہیں کی گئی ہے، بلکہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ذلت و خاری آتی ہے. کہ معصوم کہہ رہے ہیں کہ میری گناہوں کی وجہ سے تو مجھے خار نہ کر، یہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے. اگر انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو روایتوں کے مطابق تقوی انسان کو باعزت بناتا ہے، عزت دار بناتا ہے انسان کو. اور اگر انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ انسان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں. اسی طریقے سے خدا کے نزدیک بھی یہی ہے اور لوگوں کے درمیان بھی یہی ہے. اگر اچھے کام انسان انجام دیتا ہے تو لوگوں کے درمیان عزت ملتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی برے کام انجام دیتا ہے تو لوگوں کی نگاہ میں بھی، لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے. خدا کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے کہ مجھے خار نہ کر. تقوی انسان کے لیے اگر واقعاً نیک اعمال انجام دے رہا ہے تو یہ خدا کی محبت آتی ہے اس سے. خود خدا نے یہ فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اگر انسان نیک عمل انجام دیتا ہے، جو کہ ایمان لیا اور نیک عمل انجام دیا، خداوند عالم ان کے لیے محبت ایجاد کرتا ہے، قرار دے دیتا ہے. سیجعل یعنی ان قریب، یعنی جیسے ہی، سا کا مطلب ہوتا ہے فوراً. تو اب یہ جیسے ہی خداوند عالم نے کی بارگاہ میں کسی نے تقوی اختیار کیا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا، نیک اعمال انجام دیا، تو خداوند عالم اس کے لیے محبت کو ایجاد کرتا ہے. لوگوں کے دلوں محبت ایجاد ہو جاتی ہے. علماء کے آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، یعنی جو واقعاً جن کو ہم متقی اور پرہیزگار پاتے ہیں، بزرگ علماء کو آپ نے اپنے ملک میں ہی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کی محبتیں ان کے لیے سرازیر ہوتی ہیں، ان کی طرف لوگ جھکتے ہیں. کس طریقے سے کسی بزرگ عالم دین کی قبر پہ جا رہے ہیں، کسی متقی کیوں دل چاہتا ہے کہ ان کی قبروں پہ جائیں، فاتحہ پڑھیں، ان سے ملیں، یہ سب کچھ ملتا ہے. تو بہرحال بہت سے واقعات ہیں. خود ہمارے استاد جواد محدثی صاحب، جن کی کتاب سے میں ان باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، استاد جواد محدثی کہتے ہیں کہ میں شیخ محمد تقی بافقی ایک عالم دین تھے، ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے یہ کہا، ہم سے یہ کہا کہ اگر جب کہا کہ کوئی نصیحت کیجئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ لوگ اگر اس بات کا یقین کر لیں کہ خدا ہے تو خود بخود گناہ نہیں کریں گے. یقین نہیں ہے، معلوم ہے سب کچھ ہے، لیکن یقین نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا کے سامنے. اسی طریقے سے دوسرا جملہ، بہرحال پہلا جملہ یہی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے مجھے خار نہ کرنا. وَلَا تَضْرِبْنِ بِسِيَاطِ نَقِمَتِكَ. اے خدا اپنے تازیانہ عذاب سے مجھے نہ مار. یعنی جو تیرا عذاب کا تازیانہ ہے اس سے مجھے دور رکھ.
کبھی نہ جانے کون سا عذاب آ جاتا ہے، بلائیں آ جاتی ہیں، وبائیں آ جاتی ہیں، زلزلہ، سیلاب، آپ دیکھیں باڑھ آ گئی، سیلاب آ گیا، نہیں معلوم تیز ہوا چل گئی، سب کچھ اڑ گیا، یہ سب کیا ہے؟ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے انسان کہ اپنے عذاب کے تازیانے سے مجھے سزا نہ دے۔ بہرحال سب یہ سب اللہ کے لشکر ہیں، یہ سب ہوا، پانی، یہ سب کچھ جو ہے، آگ، خدا کے لشکر ہیں، اور انسان جب نافرمانی کرتا ہے تو یہ سب خود بخود سامنے آ جاتے ہیں اور انسان عذاب اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان دیکھے کہ خار ہونے سے بچنا چاہیے۔ واقعاً سرکار رسالت مآب نے جس وقت اپنے جانشین کا اعلان کیا، اس وقت کیا دعا کیا ہے؟ نہ جانے کتنی دعائیں، لیکن سب سے اہم دعا یہی ہے، اللہم والی من والا وعاد من عاداہ، اور اس کے بعد کیا ہے، وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، کہ جو علی کو دوست رکھے اسے تو دوست رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے اسے تو دشمنی رکھ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو علی کو خار کرے، جو علی سے دشمنی کرے اس کو تو خار کر دے۔ یہ جو آیا ہے کہ خدایا مجھے خار نہ کر، آپ دیکھ لیجئے دنیا لاکھ ستانا چاہے، لاکھ پریشان کرنا چاہے، لیکن جس نے علی سے محبت کیا ہے وہ کبھی ذلت و خاری میں نہیں رہتا ہے، ہمیشہ سربلند رہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دعائے پیغمبر ساتھ میں ہے، اس کے اوپر یقین ہے۔ آج دیکھ لیجئے جہاں پر بھی علی کا دامن پکڑنے والے موجود ہیں، ایران کو دیکھ لیجئے، لبنان کو دیکھ لیجئے، عراق میں دیکھ لیجئے، جہاں پر مولا علی کے نام پر حکومت کی جا رہی ہے، مولا علی سے وابستہ رہبر ہیں، لیڈر ہیں، قائد ہیں، وہاں پر آپ دیکھ لیجئے لاکھ دنیا چاہ کے بھی انہیں ذلیل نہیں کر پا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعائے پیغمبر ہے کہ ان کو خود خداوند عالم دوست رکھتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، یہ خار نہیں ہوتے۔ بہرحال اس پہ اوپر غور کرنا چاہیے۔ وَزَحْزِحْنِي فِيهِ مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، خدایا جو تیری ناراضگی کا سبب بنتا ہے، جو تجھ سے تو غصے میں آتا ہے، خدایا اس چیز سے ہمیں دور رکھ، ہمیں بچا کے رکھ، محفوظ رکھ۔ یعنی خدا قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تجھے نہیں بخشوں گا۔ یعنی جب انسان کوئی ایسا گناہ کرتا ہے تو خدا غضبناک ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے۔ بہرحال انسان کو یہ سوچنا چاہیے۔ میں اپنی بات کو روکتا ہوں، آپ سوال لے لی پھر آگے ضرور سے۔ ہلو ہلو جی، السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ ہمیں یہ سوال ہے کہ دو رمضان کے روزے میں قضا ہے، بہت فائدے کے بتائیے اس کے لیے کیا کریں، بہت سال ہو رہے ہیں۔ اچھا، 2 روزے آپ کے قضا ہیں؟ 2 سال کے رمضان کے بچے ہوئے ہیں، میں اسی میں رسمی پر 2 رمضان بتائیے اس کے لیے کیا کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور یہ کب قضا ہوئے تھے؟ ارے یہ بہت سال ہو گئے، ماشاءاللہ بچے ہمارے بڑے ہو گئے دونوں، لیکن ہمارے ایک آئی میں رہا اتنی 5 سال میں، تو جب آپ سے پوچھے پروگرام آپ کا دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر۔ آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ ہم یہ لکھنؤ مفتی کا سے بول رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، خدا حافظ۔ بہرحال انہوں نے ایک کال اور یہ لے لیں، انہیں ڈسٹرب ہوں گے ہم لوگ۔ ہلو وعلیکم السلام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کے ٹائم سے تو کیا مطلب اس کی حقیقت کیا ہے، آپ مجھے بتائیں ذرا، کیا صحیح ہے یہ؟ یعنی گرم پانی پی لو تو بھوک نہیں لگے گی؟ ہاں، گرم پانی پیو، پیاس نہیں لگتی ہے، بھوک نہیں لگتی، الائچی کھا لو، احساس نہیں ہوتا بھوک جاتا، تو مگر کیا صحیح ہے، مطلب بھوک جاتا ہے کہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ممبرا سے، بہتر۔ مولانا آپ کو ابھی جواب دیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھتی رہیے ہمارا پروگرام۔
جی خدا حافظ. ہلو ہلو جی السلام علیکم بیٹا. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. ارے ہم کیا بول جی فرمائیے. جی جی کیا بیٹا ہماری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. ہاں ہماری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. جی سیدھا الٹا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا ہے. پیر میں ہڈی میں بھی گیا تھا. ہم زیادہ بیٹھ نہیں سکتے. ہم صبح کے ٹائم پہ 2 رکعت قضا نہیں پڑھتے. ظہر کے ٹائم پہ قضا نہیں پڑھتے. تو مغرب میں پڑھتے تھے. یہ نماز صحیح ہے ہماری. اچھا یعنی آپ قضائے عمری یعنی جو آپ کی نمازیں قضا ہیں وہ پڑھتی ہیں تینوں وقت. کوئی حرج نہیں ہے. بالکل مولانا آپ کو بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی جی بالکل انشاءاللہ. میں ایک منٹ آپ مجھے بتائیے آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ سے. اور میں آپ کی عمر معلوم کر سکتا ہوں؟ کیا عمر ہے آپ کی؟ 60. بہتر ہے. ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حضور مسلسل کالس آ رہی ہے اس وقت تو. جی ہلو ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سوال پوچھیے آپ. ٹھیک جناب. اور کوئی سوال؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ تھانے سے. ٹھیک ہے. ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. دیکھتے رہیے پروگرام. خدا حافظ. ہلو ہلو علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سوال پوچھیے آپ. مبارک ہو آپ. انشاءاللہ آپ کو بھی مبارک بیٹا. آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کیجئے پھر سوال پوچھیے. انشاءاللہ اللہ ہم لوگ بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں. اللہ آپ کو صحت دے, سلامتی کے ساتھ رکھے. خدا حافظ بیٹا. خدا حافظ. قبلہ ایسے بھی کچھ چاہنے والے ہیں. دیکھیے بچی ہم لوگوں کو دعا دے رہی ہے. اللہ اس بچی کو اور ان کے والدین کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے انشاءاللہ. ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی علیکم السلام جناب. وعلیکم السلام. جی جی محبت آپ کی. جی ایک ہمارا سوال تھا. ایک روزے سے پہلے روزے سے ہمارے رات بھی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے ہم ایک دوا کھا رہے ہیں جو سحری اور افطار میں کھا رہے ہیں. لیکن کل جو زیادہ شدت ہو گئی تھی تو ہم اگر ڈائریکٹ روٹی اگر الگ سے اتار لیں کیونکہ کل دن بھر کا روزہ ہمارا کافی تکلیف سے گزرا تو کیا یہ گنجائش ہے کہ ہم ڈائریکٹ روٹی جو ہے درد کی الگ اتار لیں؟ ٹھیک چلیے بہتر ہے. اچھا سوال ہے آپ کا. اور کوئی سوال؟ سر آپ کی محبت تھی. آپ کو دیکھا تو میں نے پوچھنا چاہیے کر دیا. جی بڑی محبت بڑی محبت. آپ کو دیکھا ویسے آتے رہے جی انشاءاللہ انشاءاللہ دعا فرمائیں آپ ہم سب کے حق میں انشاءاللہ. آپ کے آگے انشاءاللہ. خدا مبارک. خدا حافظ. خدا حافظ.
हेलो जी, सलाम अलैकुम। मौलाना साहब, एक सवाल है हमारा। जैसे रमजान महीने में हम रात से डायरेक्ट सहरी करके तो नमाज पढ़ के सोते हैं, तो अगले वक्त 1 बजे आँख नहीं खुल पाती, कभी 2 बजे 2:30 बजे ऐसा उठते हैं सोते, तो मतलब क्या सही है अगर उस वक्त नहीं पढ़ पाते हैं नमाज, तो मतलब वो किस बात में आप बताएं हमको, आपको पी रही हैं हम। अच्छी बात है। और कोई सवाल है आपका? जी नहीं, शुक्रिया। बेहतर, मौलाना अभी आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? ठीक, बेहतर बेहतर है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम मौलाना। जी, अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको और मौलाना को जुम्मा मुबारक। मुबारक इंशाअल्लाह। हाँ, मेरा सवाल ये है कि रोजे को रोजा क्यों कहा गया है और रोजे का मतलब क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि एक दिन में 3 मौत हो गई, तो नमाज वैसे एक ही पढ़े या 3 बार पढ़ना चाहिए? अच्छा, ठीक। खुदा खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह से दे आपको। खुदा हाफिज। हुजूर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रोक दूँ ताकि हमारी दुआ का सिलसिला मुकम्मल हो जाए। नाज़रीन, दुआ का सिलसिला तकरीबन मुकम्मल ही था। मैंने सिर्फ एक जुमला ये कहा कि इंसान जितनी ज़िम्मेदारियों के ऊपर फायज़ होता है उतना ही ज़्यादा खुदा के नज़दीक भी उसका दर्जा होता है। लिहाजा जो इस दुआ में ये कहा गया है कि खुदा महफूज रखे, और ये सारी जो मुतालबात किए गए हैं, इंसान ये सोच ले कि अपने खुदा के वो गज़बनाक न करे। जो जितना करीब है उतना ही खुदा के यहाँ अज़ीज़ भी है। वाह। तो अब अगर एक आलिम है या एक वाक़ई मुत्तक़ी परहेज़गार इंसान है, तो खुदा के सामने, यानी अगर हमारे जैसा एक कोई आलिम है, सर पे अमामा भी है, अगर हम नामहरम को देखेंगे तो खुदा हमारे एक गुनाह से गज़बनाक हो जाता है। रिवायत में है कि युग़फ़र लिल आलिम लिल जाहिल 70, यानी जाहिल के 70 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, वला युग़फ़र लिल आलिम वाहिदुन, आलिम का एक नहीं माफ़ किया जाता। तो लिहाजा इंसान जितना ज़्यादा तक़वा इख्तियार कर रहा है, वो ख़याल करे कि खुदा को खुश रखे, ताकि खुदा की रहमतों और बरकतों को इस महीने में हासिल कर सके। दुआ करते हैं कि आज की दुआ के सदक़े में और उसकी दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह हम सब को नेक अमाल की तौफ़ीक़ भी मिले और तमाम बीमार मरीज़ों को शिफा भी मिले। बेहतर। आइए हुज़ूर अब सवालात ले हैं, काफ़ी आ गए। मुंबई से सवाल है कि हमारे 5 रोज़े गुज़श्ता क़ज़ा थे और हमने उसको रखना शुरू किया। 4 रोज़े तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रख लिए, 5वां रोज़ा रख करके हम किसी जगह प्रोग्राम में गए, जश्न में गए और वहाँ उसे खुलवा दिया गया। तो क्या वो रोज़ा हमारा मान लिया जाएगा? लोग कहते हैं कि रोज़ा रख लिया तो रोज़ा रखने का भी सवाब मिल गया और खुलवाने का भी सवाब मिल गया। देखिए, रोज़ा रखवाने और रोज़ा रखने और सवाब खुलवाने और सबका सवाब ये सब मुस्तहब्बी रोज़ों में है, वाजिब में नहीं है। अगर आपके पास वक्त नहीं था और सिर्फ 5 ही दिन बचा था, तो अब क्योंकि आपको हुक्म नहीं मालूम था, लिहाजा खुदावंद आलम आपको माफ़ कर देगा। वरना 5 दिन बचे हैं माह रमज़ान आने में और 5 ही रोज़ा हमारे पर, तो बिल्कुल जैसे माह रमज़ान का रोज़ा हमारे लिए वाजिब है, वो 5 रोज़े जो क़ज़ा के बाकी हैं वो भी वाजिब है। आपको खोलना नहीं चाहिए था, कि वाजिब रोज़ा था आपका। अब क्योंकि आपने खोल लिया और आपको हुक्म नहीं मालूम था, लिहाजा क़ज़ा आपके ऊपर वाजिब है, वैसे ही बाकी है। ये जो कहा जाता है कि रोज़े का पूरा सवाब मिल गया, आपका रोज़ा हो गया, ये सब मुस्तहबी और सुन्नती रोज़ों में होता है, वाजिब में ऐसा नहीं है। जज़ाकल्लाह। कल एक सवाल नमाज का आया था और उसमें काफ़ी शुबात हो गए थे। देखिए, तशहुद का मसला ये है कि अगर इंसान ने भूले से, अगर इंसान से तशहुद छूट गया तो जैसे ही याद आए वैसे ही उसको सजदे सो करना होगा और उसको क़ज़ा करना पड़ेगा। अब अगर बढ़ जाता है इंसान से,
تو چاہے وہ دوسری رکعت میں تشہد کیا ہو یا نہ کیا ہو، تیسری رکعت میں ایک تشہد انجام پایا، چوتھی میں یاد آیا کہ ہم نے تیسری میں تشہد پڑھ لیا، تو یہ جو تشہد بڑھ گیا اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. اور تمام مجتہدین نے یہ فتویٰ دیا ہے تقریباً بخصوص آغا سیستانی کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ سجدہ سہو انجام دے لیں اور نماز ویسے ہی مکمل کر لیں، نماز صحیح رہے گی. صرف سجدہ سہو انجام دیں. یہ کل جو مسئلہ میں بیان کیا تھا یہ اس کی تصحیح ہے. معذرت کہ کل اتنے شکوک ہو گئے تھے کہ اس میں کچھ مسئلہ میرے خیال سے کچھ غلط آپ نے گیا، بتلایا تھا، شاید پتہ نہیں آپ نے یہی بیان کیا تھا اور بالکل صحیح ہے یہ انشاءاللہ. روزے کی نیت کر لی اور کرنے کے بعد، یہ لکھنؤ سے ایک سوال ہے کہ روزے کی نیت کر لی اور کرنے کے بعد دن میں 10 بجے 11 بجے کے قریب مائیگرین کا درد اٹھا اور وہ ناقابل برداشت ہوا، پھر الٹی ہوئی، اور یہ سلسلہ یہ یعنی گویا ایک مرض ہے جو مسلسل لگا رہتا ہے. تو ایسی صورت میں اور روزانہ یہی ہو رہا ہے، ایسی صورت میں پھر کیا حکم ہے؟ ہم کیا کریں؟ روزہ نہ رکھیں یا جب تک رکھ سکتے ہیں اس وقت تک رکھیں، اس کے بعد پھر کھول لیں؟ نہیں، جب تک رکھ سکتے ہیں کا سوال نہیں ہے. یہ بیماری ہے، خدا آپ کو اس بیماری سے نجات دے، اور اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں وقتی علاج ہو یا دائمی علاج ہو، جو بھی ہو اس کا علاج لیں. لیکن اگر آپ کو صرف قے ہو جاتی ہے تو قے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، جان بوجھ کے تو قے نہیں ہو رہی ہے. لیکن درد، سر میں درد ایسا ہو رہا ہے کہ جو قابل برداشت نہیں ہے اور دوا کھانی ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیونکہ آپ مجبور ہیں، مجبوری کی صورت میں کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ آپ کے جسم پہ نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لہٰذا آپ کے لیے روزہ نہیں ہے. جب بھی آپ کو صحت ہو، جب بھی ہو، آپ کو اس کی قضا کرنا پڑے گا. قضا واجب یعنی ہے. آپ تکلیف میں روزہ آپ کے اوپر ساقط ہے، آپ نہیں رکھیں گی، لیکن جب صحت ہو جائے گی انشاءاللہ ماہ مبارک کے بعد آپ نے دوا لے لی، علاج کر لیا اور اب آپ فیل کر رہی ہیں کہ ہم اس قابل ہو گئے، تو اب آپ فوراً اس کی قضا مکمل کر لیجئے. لیکن اگر یہ مرض خدا نخواستہ آپ کا طولانی ہوا اور پورے سال ایسے ہی چلا اور آپ روزہ نہ رکھ پائیں، تو اب نیکسٹ میں وہی فدیہ دینا پڑے گا اور قضا باقی رہے گی. نیکسٹ ایئر میں جب دوسرا رمضان شروع ہوگا تو اس کے پہلے والے دن آپ اس کا فدیہ نکالیں گی، اور جتنے روزے چھوٹیں گے اس کے اعتبار سے فدیہ نکالا جائے گا. انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے. ایک سوال اور انہی کا ہے کہ 2 برس سے ان کے روزے 2 سال کے روزے کئی برس پہلے سے قضا میں نہیں رکھ پائی ہیں. یہ 2 برس کے جو چھوٹے تھے وہ ڈیلیوری وغیرہ کے زمانے میں چھوٹے تھے ان سے روزے، وہ نہیں رکھ پائی تھیں. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ کوتاہی کہہ لیجیے اسے کہ انہوں نے رکھا بھی نہیں، بہرحال اب یاد آیا ان کو، اب یاد آیا، کوتاہی ہوئی، جو بھی ہوا، جس وقت چھوڑا تھا اس وقت مجبوری تھی، تو آپ فدیہ دیجئے. پہلے تو 2 سال کا مطلب یہ کہ 60 روزوں کا فدیہ دیجئے، ہر روزے کے بدلے پونا کلو گیہوں یا چاول یہی دینا ہے، پیسہ نہیں. فدیہ ادا کیجئے، اور جب فدیہ ادا کر لیے تو آپ ان روزوں کو جو آپ کے ذمے باقی ہے، کوتاہی آپ نے ادا کرنے میں کی ہے، اس وقت کوتاہی نہیں کی تھی آپ نے روزہ چھوڑنے میں، مجبوری تھی. لہٰذا خداوند عالم بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. آپ ایک 2 کر کے اس کو ادا کیجئے، جیسے ہو سکے، کبھی 1 رکھا کبھی 2 رکھا، اور اس کو ادا کیجئے. واجب نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک ساتھ پورا 1 مہینے کا یعنی رکھیے پھر دوسرے مہینے کا ایک ساتھ رکھیے، نہیں، 1 2 4 کر کے اس کو سال میں دوران ادا کریے. یہ آپ کے اوپر، آپ کے ذمے واجب باقی ہے. جی فرض کر لیجئے آپ نے طے کر لیا کہ ہم سنڈے روزہ رکھیں گے، فرائیڈے سے روزہ رکھیں گے، جمعرات روزہ رکھیں گے. ایک دن فکس کر لیا تو 1 مہینے میں 4 روزے ہو جائیں گے آپ کے. اور اس طریقے سے آپ اگر چاہیں گی تو 1 سال میں مثلاً آپ 48 روزے ہو جائیں گے آپ کے، اور باقی جو تھوڑے بہت بچیں گے اس کو آپ دوسرے سال میں مکمل کر سکتی ہیں. دیکھیں جب آپ نے چھوڑا تھا تو بیماری تھی، عذر تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب یاد آ گیا ہے، اب اس کے بعد کوتاہی نہیں چلے گی.
اب آپ فوراً پہلے تو جو چھوٹا ہوا ہے 2 برس کا اس کا فدیہ نکالیے. 1 روزہ 1.25 کلو اناج یعنی گیہوں یا چاول یہ نکال دیجئے, کسی بھی غریب ضرورت مند کو دے دیجئے. تو 60 روزے کے اعتبار سے وہ اماؤنٹ نکالیے, اس کا اناج لیجئے اور ضرورت مند کو دے دیجئے. پہلا کام تو یہ کر لیجئے, اور اس کے بعد پھر آپ جیسے جیسے موقع ملتا رہے آپ اس روزے کی قضا بھی ادا کیجیے. بہت بہت شکریہ. ایک سوال مبرا سے آیا ہے حضور کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گرم پانی پی لینے سے پیاس نہیں لگتی اور لونگ کھا لینے سے بھوک نہیں لگتی, لہٰذا اس کو ضرور کھانا چاہیے روزے کے پہلے. دیکھیے یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. خود روایتوں میں ملتا ہے کہ کھجور کھانے سے انسان کو پیاس کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ تو عبادت گزاروں کے لیے ایک چیزیں رائے حل بیان کیا جاتا ہے, لیکن بہرحال جو عبادت کی نیت سے اس عمل کو انجام دے رہا ہے, تو جو اس کا فلسفہ اور حکمت ہے روزے کی, خود بہ شعبانیہ میں سرکار رسالت میں آپ نے یہی فرمایا ہے. اس کو قرار ہی اسی لیے دیا گیا ہے کہ انسان اس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرے. تو جب بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا ہی نہیں روزے میں, تو پھر یہ قیامت کی بھوک اور پیاس کو کیا یاد کرے گا؟ یا یہ کہ اس کے ذریعے سے اپنے بھوکے اور پیاسے ہونے کی وجہ سے غریبوں اور یتیموں, مسکینوں, فقیروں کی بھوک اور پیاس کو یاد کرے تاکہ ان پر رحم کرے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے انسان کرے اس کو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ جو ماہر ہیں, حکیم ہیں, ڈاکٹر ہیں, یہ لوگ اپنی اپنی طرف سے بتاتے ہیں, تو اس پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ گرم پانی پینے سے پیاس نہیں لگتی تو پی لیجئے, لونگ کھانے سے بھوک نہیں لگتی تو کھا لیجئے, یہ سب آپ کو سحر کے پہلے ہی تو کرنا ہے. اس کے بعد جب روزہ شروع ہو جائے تو پھر آپ کے لیے اگر نہیں لگی تو ویل اینڈ گڈ, بہت اچھا ہے. اور اگر احساس ہو رہا ہے آپ کو بھوک اور پیاس کا تو بھی بہت اچھا ہے. روزہ تو رکھوایا اس لیے جا رہا ہے کہ بھوک اور پیاس کا احساس کیا جا سکے. ایک بزرگ ہمارے ہیں 60 ابو ہے, وہ انہوں نے سوال کیا حضور کہ بیچاری کی ہڈی, کمر کی بھی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, بائیں ہاتھ کی بھی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, بڑے مسائل ہیں ان کے ساتھ. اور بہرحال وہ ایسے عالم میں قضاء نماز جو ہے وہ پڑھتی ہیں, تو قضاء نمازیں بھی ہیں ان کی, اس کو وہ فجر میں بھی 2 رکعت پڑھ لیتی ہیں, مثلا ظہر میں پڑھ لیتی ہیں, مغرب میں, عصر میں پڑھ لیتی ہیں. تو کیا اس طریقے سے ان کا یہ قضاء نمازوں کے وقت پڑھنا درست ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. اپنی واجب ادا کرنے کے بعد آپ قضا ادا کر رہی ہیں, جس طریقے سے ممکن ہے ادا کر رہی ہیں. خداوند عالم دیکھنے والا ہے, لہذا جس طریقے سے آپ ادا کر رہی ہیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور انسان اگر واجب نمازوں کو صحیح طریقے سے, یعنی جیسے ایک سالم انسان انجام دے رہا ہے, نہیں انجام دے سکتا, تو جیسے بھی مجبوری کی حالت میں جتنا ممکن ہے اتنا انجام دینا ہے. قضا نمازوں کا بھی تقریباً وہی حکم ہے جو ادا نمازوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. انہی کا ایک سوال اور ہے حضور کہ روزے تقریباً 10 برس سے نہیں رکھ پائی ہیں بیماری کی وجہ سے, تو فدیہ دینا ہوگا. فدیہ دیں, ہر ماہ رمضان کا فدیہ ادا کریں, ہر روزے کا ایک فدیہ. اور اگر اتنے سال سے اب تک نہیں ادا کیا ہے تو ہر سال کا فدیہ ادا کریں. باقی خداوند عالم بخشنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, کیونکہ بیماری اور مریضی کی حالت میں فدیہ ہی دینا پڑے. قضا نہیں ہے, نہیں قضا نہیں ہے تو سال بھر رکھ ہی نہیں پاتی, ظاہر سی بات ہے. تو چونکہ آپ علالت کی وجہ سے روزے رکھ ہی نہیں پا رہی ہیں, لہذا اللہ انشاءاللہ معاف کرے گا آپ کو. البتہ جتنے روزے آپ کے چھوٹ رہے ہیں ان روزوں کے حساب سے آپ کو فدیہ نکالنا پڑے گا. آپ نے خود وضاحت کی کہ 10 برس کے روزے آپ نہیں رکھ پائی ہیں, تو آپ کیلکولیٹ کیجئے. اگر آپ نے فدیہ دے دیا ہے بہت اچھا ہے, نہیں دیا ہے تو حساب لگائیے کہ 10 برس میں ایک فدیہ 1.25 کلو اناج ہے, تو 1.25 کلو ملٹیپلائڈ بائی 10 ایئرس یعنی 300 دن. اس اعتبار سے آپ کو 3000 دن نکالنا پڑے گا. تو یہ کیلکولیٹ کر لیجئے, اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس اعتبار سے آپ اناج نکالیے,
اور اناج نکالنے کے بعد کسی ضرورت مند و غریب کے حوالے کر دیجئے. اگر یہ کام آپ کے گھر میں خود ہو سکتا ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ ضرورت مند کو آپ رقم دیجئے اور یہ کہہ کے کہ اس سے تم اناج ہی خریدنا، کسی اور مصرف میں نہیں لایا جا سکتا اس پیسے. تو انشاءاللہ اللہ آپ کے چھوٹے ہوئے روزے بھی مکمل قرار دے گا انشاءاللہ، اور آپ کو معاف فرمائے گا. تھانے سے ایک سوال ہے حضور، ایک بچی کا سوال ہے کہ ٹی وی کے سامنے کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سامنے ٹیلی ویژن لگا ہو اور ہم مصلی بچھا کے نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. تو مکروہ ہے، تصویر ہے اور ٹی وی ہے یا ان چیزوں کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے. بہتر یہ کہ اسے بند کر دیا جائے یا الگ ہٹ کے پڑھا جائے. مکروہ ہے، سامنے نہیں ہونا چاہیے. توجہ انسان کی دوسری چھوٹا گھر ہے، بمبئی کے گھر ہیں، ایک کمرہ ہے، اسی میں ٹی وی ہے، اسی میں نماز بھی پڑھنا ہے، سامنے نہیں رکھنا چاہیے. پھر ایسے اس طریقے سے اس کے سیٹنگ کریں کہ سامنے نہ رہے، قبلے کی طرف نہ. ہاں. اور اگر نماز کا وقت ہے اور اگر سامنے ہے تو اسے بند کر دیا جائے. چلیے ایک گھر میں 2 لوگ ہیں، ایک ٹی وی دیکھ رہا ہے، ایک نماز پڑھ رہا ہے، تو وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے احتیاط کرنا چاہیے. پھر اس میں کیا کہ بہرحال نماز ایسے حالت میں نماز ہو کہ مثلا سامنے ٹی وی ہو یا سامنے کوئی تصویر رکھی ہوئی ہو تو ثواب میں کمی ہوتی ہے. منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، نماز ادا ہو جاتی ہے. تو اگر ممکن ہو تو ٹی وی سامنے نہ رکھیے، اور اگر آن ہے تو اسے آف کر لیجئے، بند کر لیجئے جب نماز پڑھیے. تو اگر کوئی اور چلا رہا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ نمازیوں کا احترام کرے. اس کے باوجود بھی اگر ٹی وی چل رہا ہے اور کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، چلنے دیجئے. آپ کی نماز تو بہرحال ہو ہی جائے گی، پروردگار رحم کرنے والا ہے، نماز قبول کر لے گا. لیکن بہتر یہی ہے کہ نماز کے وقت بلکہ ٹی وی پہ کوئی کپڑا ڈال دیجئے یا کچھ، اس لیے کہ ٹی وی سے جو پکچر آ رہی ہے، جو تصویر آ رہی ہے، جو آوازیں آ رہی ہیں، اس سے انسان کا ذہن بٹتا ہے. اور نماز میں قربتاً اللہ کی نیت کی جاتی ہے. ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اس وقت، باقی ہم دنیا اور مافیا سے بالکل الگ ہیں. تو ذہن نہیں بٹنا چاہیے، بلکہ اخلاص نیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے. ایک سوال اور ہے، اور یہ سوال بہت اچھا ہے. سوال یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے کے پہلے ہی سے دانت میں ٹیس اٹھ رہی تھی، ہلکا ہلکا درد تھا. بہرحال انہوں نے روزہ شروع کر دیا، اس کے بعد پھر درد وہ بڑھا تو جا کے دوا بھی لے لی. دوا بھی انہوں نے روزے میں کھائی، سحر میں کھا لی، افطار میں کھا لی. لیکن ایک دن روزے کی حالت میں دانت کی تکلیف بہت بڑھ گئی. تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم درد کو روکنے کے لیے بغیر پانی کے دوا کھا لیں تو کیا ہمارا روزہ صحیح ہو جائے گا؟ گرد و غبار بھی اگر حلق میں پہنچ جائے تو روزہ باطل ہے. وہ تو گولی ہے پوری. لہذا کچھ بھی حلق کے راستے سے کچھ بھی نہیں جا سکتا. درد کو روکنے کے لیے اگر آپ انجیکشن لے لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انجیکشن لگانے میں، لیکن حلق کے راستے سے دوا نہیں لے سکتے. چلیے، تو مولانا نے ایک پرابلم تو آپ کی سولو کر دی کہ اگر آپ کو کوئی پین کلر لینا ہی ہے تو آپ ٹیبلٹ کی شکل میں، کیپسول کی شکل میں نہ لیجئے، بلکہ اس کو انجیکٹ کروا لیجئے. تو اس کی اجازت ہے. اللہ آپ کی تکلیف کو دور فرمائے. سکینہ آپا کا سوال ہے، روزے کو روزہ کیوں کہتے ہیں؟ روزے کو روزہ اس لیے کہتے ہیں، یہ تو صوم ہے. صوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچانا، اور کیونکہ انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے کھانے پینے اور دوسری چیزوں سے، تو اس لیے اس کو صوم کہا گیا ہے، روزہ کہا گیا ہے. اردو میں روزہ اسے کیوں کہا گیا میں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا. عربی میں تو یہ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے. روزہ اردو میں کہتے ہیں ہم لوگ، اصل میں عربی میں لفظ صوم ہے، آپ کے علم میں ہے. تو صوم عربی کی لفظ ہے، اور صوم میں احتیاط، پرہیز، بچنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اس لیے اس کو روزہ کہا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں ہم پانی کھانے پینے سے بچتے ہیں، دوسری بہت ساری چیزوں سے بچتے ہیں، خوف خدا طاری ہوتا ہے، تقوی الہی پیدا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں روزے کی کیفیت میں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اس کو صوم کہا گیا ہے. نماز وحشت کی بڑی تاکید ہے.
کہ ایک دن میں اگر کئی موتیں ہو جائیں تو کیا الگ الگ سب کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی، یا ایک نماز کے ذریعے ہم تینوں چاروں مردوں کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ نماز وحشت کی تاکید نہیں ہے. ہم سب اس غلط فہمی میں ہیں. نماز وحشت سے پہلے جہاں پر نماز وحشت کے لیے کہا گیا ہے وہاں پر پہلے تاکید یہ کی گئی ہے کہ انسان صدقہ دے. مرنے والے کی جانب سے جس رات وہ دفن ہو رہا ہے صدقہ دے. میں نے بعض علماء کو دیکھا ہے، ایک عالم دین کا انتقال، انہوں نے اپنے بھائی کے لیے فوراً ابھی جنازہ دفن ہونے کے یعنی دفن جس رات ہوا ہے اسی رات انہوں نے جانور ذبح کروا کے گوشت یتیموں میں اور مسکینوں میں تقسیم کروایا. کچھ بھی نہیں تھی، صرف ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. یعنی صدقہ جتنا بڑا صدقہ انسان دے سکتا ہے صدقہ دے. جب انسان صدقہ نہیں دے سکتا تو پھر انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ نماز لیلۃ الدفن، نماز وحشت پڑھی جائے. اس کے اوپر باقاعدہ روایت موجود ہے. لہٰذا تاکید نہیں ہے، تاکید صدقے پہ ہے کہ وہ زیادہ جلدی اثر ہوتا ہے، اس کا پہنچتا ہے. ہاں دونوں ساتھ میں ہو تو بہت اچھا ہے، دونوں ساتھ میں انجام دیا جائے تو کیا کہنا ہے. لیکن ہم لوگ صدقے کو بھول چکے ہیں، نماز وحشت پہ زیادہ تاکید ہے. بہرحال سوال یہ ہے کہ 3 اگر میتیں ہو گئیں، 10 میتیں ہو گئی تو ہم کیا کریں؟ خدا نہ خاصہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 10 شیعہ ایک ساتھ چلے گئے. مثلا ہمارے سامنے ہوا، میں ایک پاکستانی بس آئی، گیس کا سلنڈر پھنسا، بس کے اندر پھٹا اور تقریباً 19 موتیں ایک ساتھ ہو گئیں. تو اب اس میں کیا کریں؟ تو ہر کے لیے الگ الگ نماز وحشت پڑھنا ہے. لیکن اگر انسان سب کا نام لینا چاہتا ہے تو پھر رجاء مطلوبیت یعنی رجا کی نیت سے لے سکتے ہیں. واقعی کوئی چارہ نہیں ہے، ہر کے لیے ایک نماز وحشت ایک آدمی کے لیے ہے. جی دیکھیے، مولانا نے اس وقت ایک لفظ کی تو وضاحت کی اور ایک حکم کی وضاحت فرمائی. نماز وحشت جس کے لیے ہم لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے سے تاکید کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی اعلان ہوتا ہے. نماز وحشت کے لیے مولانا کہہ رہے ہیں یہ سیکنڈری چیز ہے، پرائمری چیز ہے صدقہ. پہلے ہم صدقہ نکالیں، اور جب ہم صدقہ نکال دیں گے تو وہ مرنے والے کے لیے زیادہ کارگر ثابت ہوگا. اس کے بعد اگر آپ نماز وحشت بھی پڑھیں تو بہت اچھی چیز ہے. اب نماز وحشت اگر پڑھنا ہے تو جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے آپ کو الگ الگ پڑھنا ہے. لیکن اگر کوئی مثلاً کمزوری ہے، نہیں پڑھ سکتے ہم الگ الگ، وقت نہیں ہے نہیں پڑھ سکتے الگ الگ، تو اب ایسی صورت میں قربت کی نیت سے اللہ سب کو انشاءاللہ اس کا ثواب بخشے گا. اس نیت سے آپ اگر پڑھ رہے ہیں اور سب کا نام لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بہرحال ثواب تو پہنچ ہی جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ الگ الگ پڑھا جائے. جزاک اللہ. ناظرین، ابھی ہمارے پاس 10 منٹ کا وقت اور بچا ہے، لہٰذا ابھی آپ ٹیلی فون اٹھائیے اور کال کیجئے. اور آپ کے سامنے اسکرین پہ جو نمبر موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پہ آپ ابھی کال کیجئے. نمبر سامنے موجود ہے 9619648993. یہ نمبر جو لکھا ہوا ہے اس نمبر پہ آپ ابھی کال کیجئے اور آپ اپنا مسئلہ ابھی دریافت کر سکتے ہیں. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب، ہمارا سوال ہے کہ اگر ہماری نمازیں قضا ہیں تو کیا ہم اپنے والدین کی قضائے کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. جی. اور کوئی سوال؟ نہیں. بہتر. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی گوونڈی سے جلد. گوونڈی سے. بہتر. مولانا بھی جواب دیتے ہیں آپ کو. خدا حافظ. ہلو ہلو. حضور ایک سوال یہ آیا ہے گوونڈی سے کہ اگر یہ بھی کال لے لیتے ہیں. ہلو ہلو. جی وعلیکم السلام.
مولانا صاحب سے ایک سوال تھا ہمارا جی کہ جیسے انسان حیض کی حالت میں ہے تو قرآن میں تو صحیح نہیں ہے پڑھنے کے، تو جیسے انسان موبائل سے اگر پڑھے تو حیض کی حالت میں موبائل سے قرآن میں تو کتنی آیت پڑھ سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے، بہتر ہے. اور کوئی سوال؟ جی کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ بہتر، مولانا آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. ہلو. السلام علیکم مولانا. جی علیکم السلام. مولانا بیٹے نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی ہے جی. تو وہ جب مسلمان بن گئی ہے تو اب اس کو جو نماز پڑھنی مسلمان بنی تبھی سے پڑھنی ہے یا جو پہلے ہندو تھی اور تبھی کی کرتا ہے وہ سب پڑھنی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اوکے. بہتر ہے. خدا حافظ. خدا حافظ. جی حضور، سوال ان کا ہے کہ اگر کسی کی نمازیں قضا ہوں تو وہ اپنی نمازوں کی ادائیگی کرے یا والدین کی نمازوں کی قضا بھی ادا کر سکتا ہے؟ پہلے اپنی نمازوں کی قضا ادا کرنا ہے، بعد میں والدین کی. لیکن اگر کوئی انسان یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اگر ہمارے ذمہ اپنی باقی ہے تو ہم والدین کی ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن پہلے انسان کو اپنی نمازوں کو ادا کرنا واجب ہے. بہتر. ہلو. ہلو، آپ کال دوبارہ کریں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. کاٹ کے آپ فون دوبارہ کیجیے. جی، تو اپنی نماز اگر قضا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنی بھی بہرحال ادا کرنا تو ضروری ہے، واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی پڑھ لیجئے، دونوں پڑھ لیجئے. اگر اپنی قضا ہے تو والدین کی ادا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسی لیے تو حکم دیا گیا ہے کہ جب دعا کرو تو کہو ربنا اغفر لی ولوالدی، ہمیں مغفرت، ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ماں باپ کی. تو پہلے اپنی نمازیں مکمل کر لیجئے، پھر والدین کی کر لیجئے. ہلو. ناظرین، آپ کال کیجئے تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے، اس کے بعد پھر کال کیجئے. ممرہ سے ایک سوال ہے حضور کہ اگر حالت نجاست میں ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ 7 آیتوں کی، ایک بار میں صرف 7 آیتیں پڑھ سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں؟ مکروہ ہے اس سے زیادہ. ایک بار میں 7 آیتیں. اچھا ٹھیک ہے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. جی آج ہمارے سوال کا میری والدہ جی. اور جی جی ہلو. جی فرمائیے. اچھا، وہ ان کی عمر کیا ہے؟ 68. بہتر ہے. آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ لکھنؤ سے. ٹھیک، مولانا ابھی جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. خدا حافظ. جی، تو حالت نجاست میں اگر آپ ہیں تو 7 آیتوں کی آپ کو اجازت ہے تلاوت کرنے کی، اس کے آگے پڑھنا مکروہ ہے. ان کا ایک سوال اور ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کے بجائے موبائل پہ پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے سے، لیکن 7 آیت سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، چاہے قرآن ایک بار میں چاہے 7 موبائل کے آیت. ذریعے ایک بار میں 7 آیت پڑھیے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. جب اللہ نے معاف کر رکھا ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نان مسلم کوئی اگر گھر میں کسی کے آئے اور آنے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد اب اس کی نماز، روزے اور اس کی تکلیفوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس دن سے اسلام کو قبول کیا ہے اسی دن سے اس کے اوپر تکلیف واجب ہوگی. الاسلام یجب ما قبلہ،
اسلام خود اسلام لے آنا یہ ماقبل کے ساری جتنی بھی انسان کی کوتاہیاں کمیاں گناہیں جو کچھ بھی ہے وہ سب ختم کر دیتا ہے اسلام لانا۔ اگر کسی نے اسلام کو قبول کیا تو اس دن سے وہ بالکل پاک و پاکیزہ ہے۔ اب اس دن سے اس کو اپنی عبادتوں کو نماز روزہ سب کچھ جو ہے اس دن سے انجام دینا ہے۔ جو پہلے سب چھوٹ چکا ہے وہ سب خدا معاف کر دیتا ہے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ جزاک اللہ۔ تو جب سے وہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے بعد سے اس کا نماز روزہ سب شروع ہوگا، پہلے اس کا ظاہر ہے کہ کوئی حکم ہی نہیں تھا تو اسے مکمل کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لکھنؤ سے بھی ایک سوال ہے ہمارے ایک بھائی کا کہ ہماری والدہ بیمار رہتی ہیں، بزرگ ہیں، تقریباً 68 برس کی ہو چکی ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ یہی حکم ہے کہ جو بیمار ہیں معذور ہیں ان کے لیے ماہ رمضان کے بعد جب بھی اگر وہ نہ رکھ پائیں روزہ تو پھر اگلے ماہ رمضان آنے سے پہلے اس کا فدیہ دیا جائے ان کا، اور یقیناً خدا بخشنے والا معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہلو، جی مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا کوشچن تھا جی کہ آج کل جیسے رمضان چل رہا ہے تو بچے ادھر ادھر جیسے کارٹونس دیکھتے تھے اور یہ کرتے تھے تو ہم لوگ ان سے کہتے ہیں کہ ٹی وی اب ظاہر بات ہے کہ ان کو کہاں سے ہوتے، تو وہ جو مذہبی پروگرام سیریلس ہوتے ہیں جیسے مکالمہ ہے یا مسجد کے بیٹے ہیں اس ٹائپ کے وہ کہتے ہیں یہ سیریل دیکھتے، ٹھیک، تو جب وہ یہ سیریل دیکھتے تھے تو اس میں جب کہیں کہیں پہ وہ انہوں نے وہ مولا علی کی شبیہ ایسی بنائی کہ مولا علی کھڑے ہوئے ہیں اور محمد صاحب کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر کوشچن آیا کہ کیا یہ اس ٹائپ کے کوئی سیریل جائز ہے کہ ہم لوگوں کے مائنڈ میں ایک امیج بن رہی ہوگی کہ اس ٹائپ کے مولا علی ہوں گے یا اس ٹائپ کے طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی بات ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ مولانا آپ کو بھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ بس یہ ہمارا آخری سوال تھا، ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ ہلو جی، ہلو جی حضور، یہ سوال بس جلدی سے لے لیتے ہیں، یہ باہر کا فون ہے۔ ماہ مبارک ہے رمضان میں بچے کارٹون وغیرہ دیکھتے تھے، ان کو روکنے کے لیے کہا گیا کہ تم سیریل وغیرہ دیکھ لو، مختار نامہ ہے، یوسف ہے وغیرہ، لیکن اب اس میں بھی کہیں کہیں مولا کائنات کی مولا کی تصویر آ رہی ہے اور شبیہ بنی ہوئی مکمل طور پر، تو ذہن کو جھٹکا لگتا ہے کہ ان لوگوں کی شبیہ ہیں اور ان لوگوں کی تصویریں یہ کہاں سے بن گئیں، اور گویا کہ ایزیوم کیا گیا ہے، تصور کیا گیا ہے، تو کیا یہ تصور کر لینا اور اس کو بنانا درست ہے اور جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس کو دیکھنے میں بنانے میں۔ خود یہ مراجع تقلید جو ایران میں موجود ہیں ان کے زیر نظر یہ ان کی اجازت سے بنا ہے، اور اس میں کہیں پر بھی معصومین کے چہرے کو نہیں دکھایا گیا ہے، اور کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی فلم میں نہیں دکھایا گیا ہے۔ تو وہ جو ایک تصور ہے اور ایک توجہ کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں نبی کریم کے ذریعے اعلان کروایا، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو بشر تو ہیں ہی، تو اب اگر ایک بغیر چہرے کے ایک جسم کا تصور آ بھی رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ لیکن اب ان کے دوسرے سوال میں ان کی طرف سے کرتا ہوں، جی، بچے اگر کارٹون دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ سکتے رمضان میں؟ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کارٹون چاہے یعنی کوئی بھی چیز، جو چیز ماہ رمضان میں جائز ہے وہ سال بھر جائز ہے، جو چیز ماہ رمضان میں حرام ہے وہ سال بھر حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر کارٹون دیکھنے کا ان کا وقت معین ہے اور اس سے ان کی تربیت پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، غلط تعلیم ان کو نہیں مل رہی ہے، کیونکہ آج کل جتنے بھی ہیں بالکل ورلڈ لیول پر جو ہے ایک پالیسی ایسی چل رہی ہے کہ استعمار کا جو ذہنیت ہے یہ کہ مذہب سے دور کیا جائے، تو ایسے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ بس خدا کی پناہ
اور ان چیزوں میں مثلا ہمارے ملک میں بنایا جا رہا ہے، کارٹون آتا ہے اور اس کو بہت دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا الٹا چشمہ وشمہ نام ہے، اس میں آپ دیکھ لیے برسوں سے پروگرام چل رہا ہے، اور اس میں یہ ذہنیت سارے ہندوستان کو بتا دی گئی ہے کہ مسلمان یا چائے والا ہوتا ہے یا موچی ہوتا ہے یا صفائی والا ہوتا ہے، مسلمان صرف یہی ہوتا ہے۔ ہر وقت مسلمان کی ایک غلط تصویر اس میں دکھائی جاتی ہے۔ تو اب جتنے بچے دیکھ رہے ہیں مدتوں سے اس سیریل کو، ان کے ذہنوں میں کیا تصویر آئے گی؟ یعنی مسلمان نہ کوئی پڑھا لکھا ہے، نہ کوئی بزنس مین ہے، نہ کوئی اعلیٰ عہدے پہ نہیں ہے، جو تصویر ہے یعنی اس پورے سیریل کا مقصد ہنسا کے لوگوں کی زندگی میں، ذہنوں میں، خاص کر کے بچوں کو یہ بیٹھانا ہے کہ مسلمان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے۔ تو اس طریقے کے جو مذہبی نفرت پھیلانے والے کارٹون ہوتے ہیں، ان سے ضرور بچائیے۔ باقی جو بچوں کے لیے تھوڑا بہت ان کے خوشی کے لیے ہے، اس کو ایسا نہ ہو کہ اپنی مصیبت ٹالنے کے لیے بچوں کو موبائل دے دیا اور بچے اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور گھنٹوں کہ اس کا اثر بہت برا پڑتا ہے۔ جی، لہذا کوئی حرج نہیں ہے، کارٹون وارٹون اگر نارمل کارٹونس ہیں تو اسے دیکھا جا سکتا ہے، اور ماہ مبارک میں جو چیز منع ہے وہ سال بھر منع ہے، اور جو چیزیں سال بھر جائز ہیں وہ ماہ مبارک میں بھی جائز ہیں۔ بہت شکریہ حضور، ہمارے پاس آج سوالات بہت تفصیلی آئے، اور اس کے علاوہ ہمارے موبائل میں واٹس ایپ کے اوپر بھی کئی سوالات آئے تھے، وہ ہم آج نہیں پوچھ سکے چونکہ مسلسل کالز آ رہی تھیں، لہٰذا کل انشاءاللہ ہم وہ سوالات جو واٹس ایپ پہ آئے ہیں وہاں سے آغاز کریں گے، اور آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم مولانا سے اجازت لیتے ہوئے آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی 5 بجے ٹھیک۔ آپ وقت سے حاضر ہوں، اپنے سوالات وقت سے پوچھیں انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ کیا تھا یہ اس کی تصحیح ہے، معذرت کہ کل اتنے شبہ شکوک ہو گئے تھے کہ اس میں کچھ مسئلہ میرے خیال سے کچھ غلط آپ نے گیا، بتلایا تھا، شاید پتہ نہیں آپ نے یہی بیان کیا تھا، اور بالکل صحیح ہے یہ انشاءاللہ۔ روزے کی نیت کر لی اور کرنے بعد، یہ لکھنؤ سے ایک سوال ہے کہ روزے کی نیت کر لی اور کرنے کے بعد دن میں 10 بجے 11 بجے کے قریب مائیگرین کا درد اٹھا اور وہ ناقابل برداشت ہوا، پھر الٹی ہوئی، اور یہ سلسلہ یہ یعنی گویا ایک مرض ہے جو مسلسل لگا رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں، اور روزانہ یہی ہو رہا ہے، ایسی صورت میں پھر کیا حکم ہے؟ ہم کیا کریں؟ روزہ نہ رکھیں یا جب تک رکھ سکتے ہیں اس وقت تک رکھیں، اس کے بعد پھر کھول دیں؟ نہیں، جب تک رکھ سکتے ہیں کا سوال نہیں ہے، یہ بیماری ہے، خدا آپ کو اس بیماری سے نجات دے، اور اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں، وقتی علاج ہو یا دائمی علاج ہو، جو بھی ہو اس کا علاج لیں۔ لیکن اگر آپ کو صرف قے ہو جاتی ہے تو قے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، جان بوجھ کے تو قے نہیں ہو رہی ہے، لیکن درد، سر میں درد ایسا ہو رہا ہے کہ جو قابل برداشت نہیں ہے اور دوا کھانی ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیونکہ آپ مجبور ہیں، مجبوری کی صورت میں کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ آپ کے جسم پہ نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لہٰذا آپ کے لیے روزہ نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو صحت ہو، جب بھی ہو، آپ کو اس کی قضا کرنا پڑے گا، قضا واجب ہے۔ یعنی آپ تکلیف میں روزہ آپ کے اوپر ساقط ہے، آپ نہیں رکھیں گی، لیکن جب صحت ہو جائے گی انشاءاللہ، ماہ مبارک کے بعد آپ نے دوا لے لی، علاج کر لیا، اور اب آپ فیل کر رہی ہیں کہ ہم اس قابل ہو گئے، تو اب آپ فوراً اس کی قضا مکمل کر لیجئے۔ لیکن اگر یہ مرض خدا نخواستہ آپ کا طولانی ہوا اور پورے سال ایسے ہی چلا اور آپ روزہ نہ رکھ پائیں، تو اب نیکسٹ میں فدیہ دینا پڑے گا اور قضا باقی رہے گی۔ نیکسٹ ایئر میں جب دوسرا رمضان شروع ہوگا تو اس کے پہلے والے دن آپ اس کا فدیہ نکالیں گی، اور جتنے روزے چھوٹیں گے اس کے اعتبار سے فدیہ نکالا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک سوال اور انہی کا ہے کہ 2 برس سے ان کے روزے، 2 سال کے روزے کئی برس پہلے سے قضا میں نہیں رکھ پائی ہیں۔ یہ 2 برس کے جو چھوٹے تھے وہ ڈیلیوری وغیرہ کے زمانے میں چھوٹے تھے ان سے روزے، وہ نہیں رکھ پائی تھیں۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ کوتاہی کہہ لیجیے اسے کہ انہوں نے رکھا بھی نہیں، بہرحال اب یاد آیا ان کو، اب یاد آیا، کوتاہی ہوئی، جو بھی ہوا، جس وقت چھوڑا تھا اس وقت مجبوری تھی، تو
آپ فدیہ دیجئے، پہلے تو 2 سال کا مطلب یہ کہ 60 روزوں کا فدیہ دیجئے، ہر روزے کے بدلے پونا کلو گیہوں یا چاول یہی دینا ہے، پیسہ نہیں۔ فدیہ ادا کیجئے، اور جب فدیہ ادا کر لیے تو آپ ان روزوں کو جو آپ کے ذمے باقی ہے، کوتاہی آپ نے ادا کرنے میں کی ہے، اس وقت کوتاہی نہیں کی تھی آپ نے، روزہ چھوڑنے میں مجبوری تھی، لہٰذا خداوند عالم بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، آپ ایک ایک 2 کر کے اس کو ادا کیجئے، جیسے ہو سکے، کبھی 1 رکھا کبھی 2 رکھا، اور اس کو ادا کیجئے۔ واجب نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک ساتھ پورا 1 مہینے کا یعنی رکھیے، پھر دوسرے مہینے کا ایک ساتھ رکھیے، نہیں، ایک 2 4 کر کے اس کو سال میں دوران ادا کریے، یہ آپ کے اوپر، آپ کے ذمے واجب باقی ہے۔ جی، فرض کر لیجئے آپ نے طے کر لیا کہ ہم سنڈے روزہ رکھیں گے، فرائیڈے روزہ رکھیں گے، جمعرات روزہ رکھیں گے، ایک دن فکس کر لیا تو 1 مہینے میں 4 روزے ہو جائیں گے آپ کے، اور اس طریقے سے آپ اگر چاہیں گی تو 1 سال میں مثلا اب 48 روزے ہو جائیں گے آپ کے، اور باقی جو تھوڑے بہت بچیں گے اس کو آپ دوسرے سال میں مکمل کر سکتی ہیں۔ دیکھیے، جب آپ نے چھوڑا تھا تو بیماری تھی، عذر تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب یاد آ گیا ہے، اب اس کے بعد کوتاہی نہیں چلے گی، اب آپ فوراً پہلے تو جو چھوٹا ہوا ہے 2 برس کا، اس کا فدیہ نکالیے، 1 روزہ پونا کلو اناج یعنی گیہوں یا چاول یہ نکال دیجئے، کسی بھی غریب ضرورت مند کو دے دیجئے، تو 60 روزے کے اعتبار سے وہ اماؤنٹ نکالیے، اس کا اناج لیجئے اور ضرورت مند کو دے دیجئے۔ پہلا کام تو یہ کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر آپ جیسے جیسے موقع ملتا رہے آپ اس روزے کی قضا بھی ادا کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال ممرہ سے آیا ہے حضور کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گرم پانی پی لینے سے پیاس نہیں لگتی اور لونگ کھا لینے سے بھوک نہیں لگتی، لہٰذا اس کو ضرور کھانا چاہیے روزے کے پہلے۔ دیکھیے، یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، خود روایتوں میں ملتا ہے کہ کھجور کھانے سے انسان کو پیاس کا احساس نہیں ہوتا، تو یہ تو عبادت گزاروں کے لیے ایک چیزیں رائے حل بیان کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال جو عبادت کی نیت سے اس عمل کو انجام دے رہا ہے، تو جو اس کا فلسفہ اور حکمت ہے روزے کی، خود بہ شعبانیہ میں سرکار رسالت میں آپ نے یہی فرمایا ہے، اس کو قرار ہی اسی لیے دیا گیا ہے کہ انسان اس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرے۔ تو جب بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا ہی نہیں روزے میں، تو پھر یہ قیامت کی بھوک اور پیاس کو کیا یاد کرے گا؟ یا یہ کہ اس کے ذریعے سے اپنے بھوکے اور پیاسے ہونے کی وجہ سے غریبوں اور یتیموں، مسکینوں، فقیروں کی بھوک اور پیاس کو یاد کرے تاکہ ان پر رحم کرے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، انسان کرے اس کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ جو ماہر ہیں، حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، یہ لوگ اپنی اپنی طرف سے بتاتے ہیں، تو اس پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ گرم پانی پینے سے پیاس نہیں لگتی تو پی لیجئے، لونگ کھانے سے بھوک نہیں لگتی تو کھا لیجئے، یہ سب آپ کو سحر کے پہلے ہی تو کرنا ہے، اس کے بعد جب روزہ شروع ہو جائے تو پھر آپ کے لیے اگر نہیں لگی تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے، اور اگر احساس ہو رہا ہے آپ کو بھوک اور پیاس کا تو بھی بہت اچھا ہے، روزہ تو رکھوایا اس لیے جا رہا ہے کہ بھوک اور پیاس کا احساس بھی ہے۔ ایک بزرگ ہمارے ہیں 60 ایبو ہے، وہ انہوں نے سوال کیا حضور کہ بیچاری کی ہڈی، کمر کی بھی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، بائیں ہاتھ کی بھی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، بڑے مسائل ہیں ان کے ساتھ، اور بہرحال وہ ایسے عالم میں قضاء نماز جو ہے وہ پڑھتی ہیں، تو قضاء نمازیں بھی ہیں ان کی، اس کو وہ فجر میں بھی 2 رکعت پڑھ لیتی ہیں، مثلا ظہر میں پڑھ لیتی ہیں، مغرب میں، عصر میں پڑھ لیتی ہیں، تو کیا اس طریقے سے ان کا یہ قضاء نمازوں کے وقت پڑھنا درست ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اپنی واجب ادا کرنے کے بعد آپ قضا ادا کر رہی ہیں، جس طریقے سے ممکن ہے ادا کر رہی ہیں، خداوند عالم دیکھنے والا ہے، لہذا جس طریقے سے آپ ادا کر رہی ہیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور انسان اگر واجب نمازوں کو
صحیح طریقے سے، یعنی جیسے ایک سالم انسان انجام دے رہا ہے نہیں انجام دے سکتا، تو جیسے بھی مجبوری کی حالت میں جتنا ممکن ہے اتنا انجام دینا ہے۔ قضا نمازوں کا بھی تقریباً وہی حکم ہے جو ادا نمازوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، انہی کا ایک سوال اور ہے حضور کہ روزے تقریباً 10 برس سے نہیں رکھ پائی ہیں بیماری کی وجہ سے، تو ابھی فدیہ دینا ہوگا، فدیہ دیں، ہر ماہ رمضان کا فدیہ ادا کریں، ہر روزے کا ایک فدیہ، اور اگر اتنے سال سے اب تک نہیں ادا کیا ہے تو ہر سال کا فدیہ ادا کریں۔ باقی خداوند عالم بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، کیونکہ بیماری اور مریضی کی حالت میں فدیہ ہی دینا پڑے گا۔ قضا نہیں ہے، نہیں قضا نہیں ہے تو سال بھر رکھ ہی نہیں پاتی، ظاہر سی بات ہے۔ تو چونکہ آپ علالت کی وجہ سے روزے رکھ ہی نہیں پا رہی ہیں، لہذا اللہ انشاءاللہ معاف کرے گا آپ کو۔ البتہ جتنے روزے آپ کے چھوٹ رہے ہیں ان روزوں کے حساب سے آپ کو فدیہ نکالنا پڑے گا۔ آپ نے خود وضاحت کی کہ 10 برس کے روزے آپ نہیں رکھ پائی ہیں، تو آپ کیلکولیٹ کیجئے، اگر آپ نے فدیہ دے دیا ہے بہت اچھا ہے، نہیں دیا ہے تو حساب لگائیے کہ 10 برس میں ایک فدیہ 1.25 کلو اناج ہے، تو 1.25 کلو ملٹیپلائڈ بائی 10 ایئرس یعنی 300 دن، اس اعتبار سے آپ کو 3000 دن نکالنا پڑے گا۔ تو یہ کیلکولیٹ کر لیجئے، اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس اعتبار سے آپ اناج نکالیے، اور اناج نکالنے کے بعد کسی ضرورت مند و غریب کے حوالے کر دیجئے۔ اگر یہ کام آپ کے گھر میں خود ہو سکتا ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ ضرورت مند کو آپ رقم دیجئے اور یہ کہہ کے کہ اس سے تم اناج ہی خریدنا، کسی اور مصرف میں نہیں لایا جا سکتا اس پیسے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے چھوٹے ہوئے روزے بھی مکمل قرار دے گا انشاءاللہ، اور آپ کو معاف فرمائے گا۔ تھانے سے ایک سوال ہے حضور، ایک بچی کا سوال ہے کہ ٹی وی کے سامنے کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سامنے ٹیلی ویژن لگا ہو اور ہم مصلی بچھا کے نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں؟ تو مکروہ ہے، تصویر ہے اور ٹی وی ہے یا ان چیزوں کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بہتر یہ کہ اسے بند کر دیا جائے یا الگ ہٹ کے پڑھا جائے، مکروہ ہے، سامنے نہیں ہونا چاہیے، توجہ انسان کی دوسری چھوٹا گھر ہے، بمبئی کے گھر ہیں، ایک کمرہ ہے، اسی میں ٹی وی ہے، اسی میں نماز بھی پڑھنا ہے، سامنے نہیں رکھنا چاہیے، پھر ایسے اس طریقے سے اس کے سیٹنگ کریں کہ سامنے نہ رہے، قبلے کی طرف نہ۔ ہاں، اور اگر نماز کا وقت ہے اور اگر سامنے ہے تو اسے بند کر دیا جائے، بہتر چلیے، ہے۔ ایک گھر میں 2 لوگ ہیں، ایک ٹی وی دیکھ رہا ہے، ایک نماز پڑھ رہا ہے، تو وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے احتیاط کرنا چاہیے، پھر اس میں کیا ہے کہ دوسرے پہ کیونکہ واجب ہے بہرحال احتیاط۔ نماز ایسے حالت میں نماز ہو کہ مثلا سامنے ٹی وی ہو یا سامنے کوئی تصویر رکھی ہوئی ہو تو ثواب میں کمی ہوتی ہے، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، نماز ادا ہو جاتی ہے۔ تو اگر ممکن ہو تو ٹی وی سامنے نہ رکھیے، اور اگر آن ہے تو اسے آف کر لیجئے، بند کر لیجئے جب نماز پڑھیے تو۔ اگر کوئی اور چلا رہا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ نمازیوں کا احترام کرے۔ اس کے باوجود بھی اگر ٹی وی چل رہا ہے اور کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، چلنے دیجئے، آپ کی نماز تو بہرحال ہو ہی جائے گی، پروردگار رحم کرنے والا ہے، نماز قبول کر لے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ نماز کے وقت بلکہ ٹی وی پہ کوئی کپڑا ڈال دیجئے یا کچھ، اس لیے کہ ٹی وی سے جو پکچر آ رہی ہے، جو تصویر آ رہی ہے، جو آوازیں آ رہی ہیں، اس سے انسان کا ذہن بٹتا ہے، اور نماز میں قربتاً اللہ کی نیت کی جاتی ہے، ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اس وقت، باقی ہم دنیا اور مافیا سے بالکل الگ ہیں، تو ذہن نہیں بٹنا چاہیے، بلکہ اخلاص نیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ ایک سوال اور ہے، اور یہ سوال بہت اچھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے کے پہلے ہی سے دانت میں ٹیس اٹھ رہی تھی، ہلکا ہلکا درد تھا، بہرحال انہوں نے روزہ شروع کر دیا، اس کے بعد پھر درد وہ بڑھا تو جا کے دوا بھی لے لی، دوا بھی انہوں نے روزے میں کھائی، سحر میں کھا لی، افطار میں کھا لی، لیکن ایک دن روزے کی حالت میں دانت کی تکلیف بہت بڑھ گئی، تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم درد کو روکنے کے لیے بغیر پانی کے دوا کھا لیں تو کیا ہمارا روزہ صحیح ہو جائے گا؟ گرد و غبار بھی اگر حلق میں پہنچ جائے تو روزہ باطل ہے، وہ تو گولی ہے پوری، لہذا
کچھ بھی حلق کے راستے سے کچھ بھی نہیں جا سکتا. درد کو روکنے کے لیے اگر آپ انجیکشن لے لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انجیکشن لگانے میں، لیکن حلق کے راستے سے دوا نہیں لے سکتے. چلیے، تو مولانا نے ایک پرابلم تو آپ کی سولو کر دی کہ اگر آپ کو کوئی پین کلر لینا ہی ہے تو آپ ٹیبلٹ کی شکل میں، کیپسول کی شکل میں نہ لیجئے، بلکہ اس کو انجیکٹ کروا لیجئے، تو اس کی اجازت ہے. اللہ آپ کی تکلیف کو دور فرمائے. سکینہ آپا کا سوال ہے، روزے کو روزہ کیوں کہتے ہیں؟ روزے کو روزہ اس لیے کہتے ہیں، یہ تو صوم ہے. صوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچانا، اور کیونکہ انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے کھانے پینے اور دوسری چیزوں سے، تو اس لیے اس کو صوم کہا گیا ہے، روزہ کہا گیا ہے. اردو میں روزہ اسے کیوں کہا گیا، میں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا. عربی میں تو یہ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے. روزہ اردو میں کہتے ہیں ہم لوگ، اصل میں عربی میں لفظ صوم ہے، آپ کے علم میں ہے. تو صوم عربی کی لفظ ہے، اور صوم میں احتیاط، پرہیز، بچنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اس لیے اس کو روزہ کہا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں ہم پانی کھانے پینے سے بچتے ہیں، دوسری بہت ساری چیزوں سے بچتے ہیں، خوف خدا طاری ہوتا ہے، تقوی الہی پیدا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں روزے کی کیفیت میں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اس کو صوم کہا گیا ہے. نماز وحشت کی بڑی تاکید ہے کہ ایک دن میں اگر کئی موتیں ہو جائیں تو کیا الگ الگ سب کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی، یا ایک نماز کے ذریعے ہم تینوں چاروں مردوں کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ نماز وحشت کی تاکید نہیں ہے. ہم سب اس غلط فہمی میں ہیں. نماز وحشت سے پہلے جہاں پر نماز وحشت کے لیے کہا گیا ہے وہاں پر پہلے تاکید یہ کی گئی ہے کہ انسان صدقہ دے. مرنے والے کی جانب سے جس رات وہ دفن ہو رہا ہے صدقہ دے. میں نے بعض علماء کو دیکھا ہے، ایک عالم دین کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنے بھائی کے لیے فوراً ابھی جنازہ دفن ہونے کے، یعنی دفن جس رات ہوا ہے اسی رات انہوں نے جانور ذبح کروا کے گوشت یتیموں میں اور مسکینوں میں تقسیم کروایا. کچھ بھی نہیں تھی، صرف ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. یعنی صدقہ، جتنا بڑا صدقہ انسان دے سکتا ہے صدقہ دے. جب انسان صدقہ نہیں دے سکتا تو پھر انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ نماز لیلۃ الدفن، نماز وحشت پڑھی جائے. اس کے اوپر باقاعدہ روایت موجود ہے. لہٰذا تاکید نہیں ہے، تاکید صدقے پہ ہے کہ وہ زیادہ جلدی اثر ہوتا ہے، اس کا پہنچتا ہے. ہاں دونوں ساتھ میں ہو تو بہت اچھا ہے، دونوں ساتھ میں انجام دیا جائے تو کیا کہنا ہے. لیکن ہم لوگ صدقے کو بھول چکے ہیں، نماز وحشت پہ زیادہ تاکید ہے. بہرحال سوال یہ ہے کہ 3 اگر میتیں ہو گئیں، 10 میتیں ہو گئی تو ہم کیا کریں؟ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 10 شیعہ ایک ساتھ چلے گئے. مثلا ہمارے سامنے ہوا، میں ایک پاکستانی بس آئی، گیس کا سلنڈر پھنسا، بس کے اندر پھٹا اور تقریباً 19 موتیں ایک ساتھ ہو گئیں. تو اب اس میں کیا کریں؟ تو ہر کے لیے الگ الگ نماز وحشت پڑھنا ہے. لیکن اگر انسان سب کا نام لینا چاہتا ہے تو پھر رجاء مطلوبیت یعنی رجا کی نیت سے لے سکتے ہیں. واقعی کوئی چارہ نہیں ہے، ہر کے لیے ایک نماز وحشت ایک آدمی کے لیے ہے. جی دیکھیے، مولانا نے اس وقت ایک لفظ کی تو وضاحت کی اور ایک حکم کی وضاحت فرمائی. نماز وحشت جس کے لیے ہم لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے سے تاکید کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی اعلان ہوتا ہے. نماز وحشت کے لیے مولانا کہہ رہے ہیں یہ سیکنڈری چیز ہے، پرائمری چیز ہے صدقہ. پہلے ہم صدقہ نکالیں، اور جب ہم صدقہ نکال دیں گے تو وہ مرنے والے کے لیے زیادہ کارگر ثابت ہوگا. اس کے بعد اگر آپ نماز وحشت بھی پڑھیں تو بہت اچھی چیز ہے. اب نماز وحشت اگر پڑھنا ہے تو جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے آپ کو الگ الگ پڑھنا ہے. لیکن اگر کوئی مثلاً کمزوری ہے، نہیں پڑھ سکتے ہم الگ الگ، وقت نہیں ہے نہیں پڑھ سکتے الگ الگ، تو اب ایسی صورت میں قربت کی نیت سے اللہ سب کو انشاءاللہ اس کا ثواب بخشے گا. اس نیت سے آپ اگر پڑھ رہے ہیں اور سب کا نام لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بہرحال ثواب تو پہنچ ہی جائے گا.
لیکن بہتر یہ ہے کہ الگ الگ پڑھا جائے. جزاک اللہ. ناظرین ابھی ہمارے پاس 10 منٹ کا وقت اور بچا ہے، لہٰذا ابھی آپ ٹیلی فون اٹھائیے اور کال کیجئے، اور آپ کے سامنے اسکرین پہ جو نمبر موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ آپ ابھی کال کیجئے. نمبر سامنے موجود ہے 9619648993. یہ نمبر جو لکھا ہوا ہے اس نمبر پہ آپ ابھی کال کیجئے اور آپ اپنا مسئلہ ابھی دریافت کر سکتے ہیں. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب، ہمارا سوال ہے کہ اگر ہماری نمازیں قضا ہیں تو کیا ہم اپنے والدین کی قضائے ہوئی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. جی. اور کوئی سوال؟ نہیں. بہتر. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی مولانا سے. گوونڈی سے. بہتر بہتر. مولانا بھی جواب دیتے ہیں آپ کو. خدا حافظ. ہلو ہلو. حضور ایک سوال یہ آیا ہے گوونڈی سے کہ اگر یہ بھی کال لے لیتے ہیں. ہلو ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے ایک سوال تھا ہمارا جی. کہ جیسے انسان حیض کی حالت میں ہے تو قرآن تو صحیح نہیں ہے پڑھنے کے لیے، تو جیسے انسان موبائل سے اگر پڑھے تو حیض کی حالت میں موبائل سے قرآن میں تو کتنی آیت پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. بہتر ہے. اور کوئی سوال؟ جی. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ بہتر. مولانا آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. ہلو. السلام علیکم مولانا. جی وعلیکم السلام. مولانا بیٹے نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی ہے جی. تو وہ جب مسلمان بن گئی ہے تو اب اس کو جو نماز پڑھنی مسلمان بنی تبھی سے پڑھنی ہے یا جو پہلے ہندو تھی اور تبھی کی کرتا ہے وہ سب پڑھنی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. بہتر ہے. خدا حافظ. خدا حافظ. جی حضور سوال ان کا ہے کہ اگر کسی کی نمازیں قضا ہوں تو وہ اپنی نمازوں کی ادائیگی کرے یا والدین کی نمازوں کی قضا بھی ادا کر سکتا ہے؟ پہلے اپنی نمازوں کی قضا ادا کرنا ہے، بعد میں والدین کی. لیکن اگر کوئی انسان یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اگر ہمارے ذمہ اپنی باقی ہے تو ہم والدین کی ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن پہلے انسان کو اپنی نمازوں کو ادا کرنا واجب ہے. بہتر. ہلو ہلو. ہلو. آپ کال دوبارہ کریں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. کاٹ کے آپ فون دوبارہ کیجئے. جی. تو اپنی نماز اگر قضا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنی بھی بہرحال ادا کرنا تو ضروری ہے، واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی پڑھ لیجئے، دونوں پڑھ لیجئے. اگر اپنی قضا ہے تو والدین کی ادا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسی لیے تو حکم دیا گیا ہے کہ جب دعا کرو تو کہو ربنا اغفر لی ولوالدی، ہمیں مغفرت، ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ماں باپ کی. تو پہلے اپنی نمازیں مکمل کر لیجئے، پھر والدین کی کر لیجئے. ہلو ہلو ہلو. ناظرین آپ کال کیجئے تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے، اس کے بعد پھر کال کیجئے. ممرہ سے ایک سوال ہے حضور کہ اگر حالت نجاست میں ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ 7 آیتوں کی، ایک بار میں صرف 7 آیتیں پڑھ سکتی ہیں. اس سے زیادہ نہیں؟ مکروہ ہے. اس سے زیادہ ایک بار میں 7 آیتیں. اچھا ٹھیک ہے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کرنا چاہتے ہیں
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. جی 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 فرمائیے. اچھا وہ ان کی عمر کیا ہے؟ 68. بہتر ہے. آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ لکھنؤ سے. ٹھیک مولانا ابھی جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. خدا حافظ. جی تو حالت نجاست میں اگر آپ ہیں تو 7 آیتوں کی آپ کو اجازت ہے تلاوت کرنے کی. اس کے آگے پڑھنا مکروہ ہے. ان کا ایک سوال اور ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کے بجائے موبائل پہ پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے سے، لیکن 7 آیت سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. چاہے قرآن ایک بار میں چاہے 7 موبائل کے آیت. ذریعے ایک بار میں 7 آیت پڑھیے. اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. جب اللہ نے معاف کر رکھا ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نان مسلم کوئی اگر گھر میں کسی کے آئے اور آنے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد اب اس کی نماز روزے اور اس کی تکلیفوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس دن سے اسلام کو قبول کیا ہے اسی دن سے اس کے اوپر تکلیف واجب ہوگی. الاسلام یجب ما قبلہ. اسلام خود اسلام لے آنا یہ ماقبل کے ساری جتنی بھی انسان کی کوتاہیاں کمیاں گناہیں جو کچھ بھی ہے وہ سب ختم کر دیتا ہے اسلام لانا. اگر کسی نے اسلام کو قبول کیا تو اس دن سے وہ بالکل پاک و پاکیزہ ہے. اب اس دن سے اس کو اپنی عبادتوں کو نماز روزہ سب کچھ جو ہے اس دن سے انجام دینا ہے. جو پہلے سب چھوٹ چکا ہے وہ سب خدا معاف کر دیتا ہے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. جزاک اللہ. تو جب سے وہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے بعد سے اس کا نماز روزہ سب شروع ہوگا. پہلے اس کا ظاہر ہے کہ کوئی حکم ہی نہیں تھا تو اسے مکمل کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. لکھنؤ سے بھی ایک سوال ہے ہمارے ایک بھائی کا کہ ہماری والدہ بیمار رہتی ہیں، بزرگ ہیں، تقریباً 68 برس کی ہو چکی ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ یہی حکم ہے کہ جو بیمار ہیں معذور ہیں ان کے لیے ماہ رمضان کے بعد جب بھی اگر وہ نہ رکھ پائیں روزہ تو پھر اگلے ماہ رمضان آنے سے پہلے اس کا فدیہ دیا جائے ان کا، اور یقیناً خدا بخشنے والا معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ. یہ ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کوشچن تھا جی کہ آج کل جیسے رمضان چل رہا ہے تو بچے ادھر ادھر جیسے کارٹونس دیکھتے تھے اور یہ کرتے تھے تو ہم لوگ ان سے کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ ان کو کہاں سے ہوتے تو وہ جو مذہبی پروگرام سیریلس ہوتے ہیں جیسے مکالمہ ہے یا بیٹے ہیں اس ٹائپ کے کہتے ہیں یہ سیریل دیکھتے. ٹھیک. تو جب وہ یہ سیریل دیکھتے تھے تو اس میں جب کہیں پہ وہ انہوں نے وہ مولا علی کی شبیہ ایسی بنائی کہ مولا علی کھڑے ہو گئے اور محمد صاحب کھڑے ہو گئے. تو مجھے کوشچن آیا کہ کیا یہ اس ٹائپ کے سیریل جائز ہے کہ ہم لوگوں کے مائنڈ میں ایک امیج بن رہی ہوگی کہ اس ٹائپ کے مولا علی ہوں گے یا اس ٹائپ کے سوال دیکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی بات ٹھیک ہے. اچھی بات ہے. انشاءاللہ مولانا آپ کو بھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. بس یہ ہمارا آخری سوال تھا. ہمارا وقت مکمل ہو گیا. ہلو جی ہلو جی حضور یہ سوال بس جلدی سے لے لیتے ہیں. یہ باہر کا فون ہے. ماہ مبارک رمضان میں بچے کارٹون وغیرہ دیکھتے تھے، ان کو روکنے کے لیے کہا گیا کہ تم سیریل وغیرہ دیکھ لو، مختار نامہ ہے، یوسف ہے وغیرہ. لیکن اب اس میں بھی کہیں کہیں مولا کائنات کی مولا کی تصویر آ رہی ہے اور شبیہ بنی ہوئی مکمل طور پر، تو ذہن کو جھٹکا لگتا ہے کہ ان لوگوں کی شبیہ ہیں اور ان لوگوں کی تصویریں یہ کہاں سے بن گئیں، اور گویا کہ ایزیوم کیا گیا ہے، تصور کیا گیا ہے.
تو کیا یہ تصور کر لینا اور اس کو بنانا درست ہے اور جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس کو دیکھنے میں، بنانے میں. خود یہ تقلید جو ایران میں موجود ہیں ان کے زیر نظر یہ ان کی اجازت سے بنا ہے، اور اس میں کہیں پر بھی معصومین کے چہرے کو نہیں دکھایا گیا ہے، اور کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی فلم میں نہیں دکھایا گیا ہے. تو وہ جو ایک تصور ہے اور ایک توجہ کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں نبی کریم کے ذریعے اعلان کروایا، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. تو بشر تو ہیں ہی، تو اب اگر ایک بغیر چہرے کے ایک جسم کا تصور آ بھی رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. جزاک اللہ. لیکن اب ان کے دوسرے سوال میں ان کی طرف سے کرتا ہوں. جی. بچے اگر کارٹون دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ سکتے رمضان میں؟ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کارٹون چاہے یعنی کوئی بھی چیز، جو چیز ماہ رمضان میں جائز ہے وہ سال بھر جائز ہے، جو چیز ماہ رمضان میں حرام ہے وہ سال بھر حرام ہے. ایسا نہیں ہے. اگر کارٹون دیکھنے کا ان کا وقت معین ہے اور اس سے ان کی تربیت پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، غلط تعلیم ان کو نہیں مل رہی ہے، کیونکہ آج کل جتنے بھی ہیں بالکل ورلڈ لیول پر جو ہے ایک پالیسی ایسی چل رہی ہے کہ استعمار کا جو ذہنیت ہے یہ کہ مذہب سے دور کیا جائے. تو ایسے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ بس خدا کی پناہ. اور ان چیزوں میں مثلا ہمارے ملک میں بنایا جا رہا ہے، کارٹون آتا ہے اور اس کو بہت دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا الٹا چشمہ وشمہ نام ہے، اس میں آپ دیکھ لیے برسوں سے پروگرام چل رہا ہے، اور اس میں یہ ذہنیت سارے ہندوستان کو بتا دی گئی ہے کہ مسلمان یا چائے والا ہوتا ہے یا موچی ہوتا ہے یا صفائی والا ہوتا ہے، مسلمان صرف یہی ہوتا ہے. ہر وقت مسلمان کی ایک غلط تصویر اس میں دکھائی جاتی ہے. تو اب جتنے بچے دیکھ رہے ہیں مدتوں سے اس سیریل کو، ان کے ذہنوں میں کیا تصویر آئے گی؟ یعنی مسلمان نہ کوئی پڑھا لکھا ہے، نہ کوئی بزنس مین ہے، نہ کوئی اعلیٰ عہدے پہ نہیں ہے. جو تصویر ہے یعنی اس پورے سیریل کا مقصد ہنسا کے لوگوں کی زندگی میں، ذہنوں میں، خاص کر کے بچوں کو یہ بیٹھانا ہے کہ مسلمان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے. تو اس طریقے کے جو مذہبی نفرت پھیلانے والے کارٹون ہوتے ہیں ان سے ضرور بچائیے. باقی جو بچوں کے لیے تھوڑا بہت ان کے خوشی کے لیے ہے، اس کو ایسا نہ ہو کہ اپنی مصیبت ٹالنے کے لیے بچوں کو موبائل دے دیا اور بچے اسی میں لگے ہوئے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں کہ اس کا اثر بہت برا پڑتا ہے. جی، لہذا کوئی حرج نہیں ہے. کارٹون وارٹون اگر نارمل کارٹون سے ہیں تو اسے دیکھا جا سکتا ہے، اور ماہ مبارک میں جو چیز منع ہے وہ سال بھر منع ہے، اور جو چیزیں سال بھر جائز ہیں وہ ماہ مبارک میں بھی جائز ہیں. بہت شکریہ حضور. ہمارے پاس آج سوالات بہت تفصیلی آئے، اور اس کے علاوہ ہمارے موبائل میں واٹس ایپ کے اوپر بھی کئی سوالات آئے تھے، وہ ہم آج نہیں پوچھ سکے چونکہ مسلسل کالز آ رہی تھیں. لہٰذا کل انشاءاللہ ہم وہ سوالات جو واٹس ایپ پہ آئے ہیں وہاں سے آغاز کریں گے، اور آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم مولانا سے اجازت لیتے ہوئے آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی 5 بجے ٹھیک. آپ وقت سے حاضر ہوں، اپنے سوالات وقت سے پوچھیں. انشاءاللہ اجازت دیجیے. خدا حافظ.